السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماجد چودھری، وائس آف دا ڈے میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سکوت ڈھاکہ اور آرمی پبلک کا جو سانحہ ہوا جس میں ہمارے بچوں کی جانیں گئیں، اور دہشت گردی جو پاکستان کا ایک ناسور بن چکا ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو ایجنسی ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی عوام جو کہ پہلے ہی پریشان ہے اور مزید بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے خاص طور پہ وہ کافی اوپر جا چکا ہے۔ جو ہی دسمبر کی سردی شروع ہوئی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی ہلچل کافی زیادہ ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی تفصیلاً بات ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ زین صاحب، جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان امور کے اوپر۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان نے ماضی کی غلطیوں سے کیا سیکھا اور آنے والا جو پاکستان ہے اس کا مستقبل کیا واقعی روشن۔ السلام علیکم زین صاحب۔ وعلیکم السلام ماجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی زین صاحب، میرا آج کا سوال یہ ہے کہ یہ جو سکوت ڈھاکہ ہے اس سے ہم نے ماضی سے کیا سیکھا ہے؟ کیا واقعی ہم نے جو غلطیاں کی ہیں آج ہم وہ غلطیاں دوبارہ دہرانے تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں، ماضی میں ہم نے بے شمار قسم کی غلطیاں کی، مطلب ان کے اوپر جتنا بھی وہ کیا جائے وہ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے 16 دسمبر APS واقعے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ پاکستان کی ہسٹری کا سیاہ ترین دن تھا۔ ہم نارملی قبرستان جاتے ہیں تو ہم نے قبروں پہ پھول بنے دیکھے ہوتے ہیں، قبروں پہ پھول پڑے ہوتے دیکھے ہیں، لیکن 16 دسمبر پاکستان کیا پوری دنیا، پوری امت مسلمہ کے لیے سیاہ ترین دن تھا۔ ہم پھول قبروں پہ دیکھتے ہیں، اس دن ہم نے پھولوں کی قبریں بنی دیکھی تھی۔ وہ واقعہ تو اس کو نہ کہیں، وہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا، جس میں مظلوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ہماری پاک افواج کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس واقعے کو جتنا بھی کرٹیسائز کیا جائے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے، وہ شاید ہم نہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، نہ حقیقت میں اس کو جی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ 16 مئی کے پیچھے اور 16 دسمبر کے واقعے کے پیچھے جو بھی کردار تھے ان کو عبرت کا نشان بنا، ان کا پل پل اذیت میں گزرے، اور جو ہمارے پیارے ننھے منھے پھول، ہمارے چراغاں، ہمارے مستقبل، ہمارے ملک کے مستقبل تھے، 16 دسمبر کے جو بچے تھے، وہ جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے والدین، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے بچوں، ان کو عزیزوں اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ زین صاحب، اور یہ جو جو بھی شخص یہ جو سانحہ ہے یہ قومی سانحہ ہے، جس طرح ہم 16 دسمبر کو مناتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے ایگزیکٹلی ساتھ سانحہ ہے، ایگزیکٹلی اور ان کتابوں کے اوپر وہ پڑا ہوا خون، وہ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے، اور وہ ٹیچر جن کے سامنے ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ بچے جن کے سامنے ان کے ٹیچرز کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا کہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ اس طرح بچوں کے حوالے سے جو ہے نا کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح ہم کہتے تھے کہ جس آپ نے سنا ہوگا کہ ہٹلر کے حوالے سے ایک یہ پوری دنیا کی ہسٹری میں آج موجود ہے کہ جوز کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے وہ ظلم و تشدد کی ہے، پوری دنیا نے اس کا کھل کے مذمت، لیکن اس میں پاکستانی جو بچے شہید ہوئے ہیں، دنیا اس طرح پاکستان کے موقف کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہو سکی؟ آج ہم اس خارجہ پالیسی کے اندر ناکام کیوں ہیں؟ یہ تھوڑا بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایک سنگل فیکٹر انوالو نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف ہم اس مدے پہ رہیں کہ جو ظلم اور بربریت کی ایک داستان رقم کی ہے، اس کے لیے جو ایک انٹرنیشنل ایفرٹس
ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. ود ان پاکستان ود ان باؤنڈریز ہم نے جو ہمارے اداروں نے، ہماری افواج پاکستان نے، اسٹیٹ نے جو وہ کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے وہ حقیقی طور پہ، حقیقی معنوں میں کردار ادا کیا ہے. کافی حد تک دہشت گردی. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی حد تک دہشت گردی کم بھی ہوئی ہے، اور پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ دہشت گردی کا جو مرکز بنا ہوا تھا، پاکستان کو ہر لحاظ سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. ارد گرد جو ہمارے پڑوسی ہیں، خاص طور پہ افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں یا انڈیا کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں دونوں طرف سے اب خطرات ہیں. جیسا کہ افغانستان جو کہ ہمارا اسلامی برادر ہے اور ہمارے ساتھ ایک بڑے پرانے تعلق ہیں، تو وہاں سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے کافی واقعات رونما ہوتے ہیں. تو زین صاحب، ان واقعات کو جو مستقبل میں آنے والا جو ہمارا فیوچر ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ جی زین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اے پی ایس کے حوالے سے. جی زین صاحب، اے پی ایس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جس طرح معصوم بچوں کے ساتھ، اور جس طرح میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا، ثانیہ بلکہ جو ہے، پوری دنیا کو جس طرح مذمت کرنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے پیچھے کیا ہمارے خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک بہت بڑا ثانیہ تھا جس کو ود ان دا باؤنڈریز اور آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز بھی اس کے اوپر سے مذمت کی گئی. اس کے بعد ہمارے ملک کے حالات بھی کافی خراب ہوئے، لیکن ہماری فورسز نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہماری آرمی نے بڑے اچھے طریقے سے کاروائیاں کی، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے اور جو بھی کردار ان میں ملوث تھے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ ظلم اور اس دہشت گردی کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کی. بالکل. اچھا زین صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ہمیں آپ نے ماضی میں سنا ہوگا، ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ ہمیں مشرقی بارڈر سے خطرہ تھا. آج کل تو جو خطرات ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، جو بھی دہشت گرد جو اٹیک ہوتے ہیں، ٹیررسٹ کرتے ہیں، وہ سارے مغربی بارڈر سے تقریباً لوگ آ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے ماجد صاحب، جو خطرات ہیں وہ تو ہر وقت کہیں نہ کہیں سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ خطرات ختم ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس خطرات کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی وائز سولوشن ہے کہ اپنی جو جورسڈکشن ہے اس کو، اپنی ریٹ کو بحال کیا جائے. اسٹیٹ اپنی ریٹ بحال کرے، ٹھیک ہے. وہ تب ہو سکتا ہے کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں، سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں، اور دشمن کی آنکھ کو پھوڑ دیں جو میرے اور آپ کے ملک، ہمارے ملک پاکستان پہ محلی نگاہ سے دیکھے. جب ایسا میسج انٹرنیشنلی جائے گا تو کسی لال کی جرت نہیں ہوگی کہ میرے ملک میں، آپ ملک میں، ہمارے ملک پاکستان پہ میلی نظر سے دیکھے. میرے خیال کے مطابق ہمیں ود ان دا کنٹری ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہمارے ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی ہے جو ہماری اکانومی ڈیریٹ ہو رہی ہے، وہ ایک طرف، غربت ایک طرف، مہنگائی ایک طرف، بے روزگاری ایک طرف. اس سب میں اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، بذات زین خود ہم صاحب، انڈیویجولز کی بھی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یکجا ہو جائیں. یہاں پہ قطع کلامی کروں گا کہ اسٹیٹ تو ایکشن لینے جاتی ہے، اسٹیٹ اس کے اوپر کوشش بھی کرتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر ہی ہماری کچھ ایسی قوتیں ہیں،
کچھ ایسے ہمارے سٹیک ہولڈر بھی ہیں کہ جو اس کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں اور ہماری ایجنسیوں کے خلاف ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویسے بھی ایک باقاعدہ ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جی دیکھیں اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو دہشت گردی کے خلاف جب بھی کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو ہمارے اپنے اندر کے لوگ کیوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بغیر جو ایک لوکل سپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ دیکھیں کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، بلیک شیپس آر ایوری ویئر، ہر ملک، ہر قوم، ہر ادارے، ہر پروفیشن میں ہیں۔ کیا ڈاکٹروں میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں؟ کیا ہر کون سا ایسا محکمہ ہے جہاں پہ کالی بھیڑیں نہیں ہیں؟ اگر 5,000 اچھے لوگ ہیں تو انہیں اس سے ایک گندا انڈا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ہمیں اس کو پرفارم کرنا چاہیے۔ دیکھیں، نو ون از ابو بفور دا لا، میں، آپ، ہم سب کے اوپر ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ہر جگہ۔ ہم نے آج تک اپنے فرائض کی بات کی، ہم نے کہا یہ میں نے ٹیکس دیا، ہم نے کہا کہ ہم نے اسٹیٹ کو یہ بینیفٹ دیا، ہم نے کہا کہ ہاں جی یہ میں نے کیا۔ ہر وقت مانگنے کا نہیں سوچنا چاہیے، کبھی دینے کا، کبھی ڈلیور کرنے کا سوچنا چاہیے۔ ویسے تو ہر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اسٹیٹ نے یہ کر دیا، اسٹیٹ نے وہ کر دیا۔ ہم لوگ آپس میں کیسے ہیں؟ ہم لوگ آپس میں لین دین میں کیسے ہیں؟ جی بالکل، میرے خیال کے مطابق ہر شخص ماجد صاحب ہر شخص جب اپنے ذاتی معاملات سیدھے کرے گا، جب اپنی لائبلٹیز وقت پہ ادا کرے گا، تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہوں گی۔ جی زین صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو مشرقی پاکستان کا اتنا بڑا سانحہ ماضی میں رونما ہوا، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ آگے جو ہم بڑھ رہے ہیں، جو ہمارے خاص طور پہ جس طرح ہم تمام ادارے ایک دوسرے کو قصوروار بھی ٹھہراتے ہیں، اگر ہماری جو سیاسی جماعتیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی محاذ آرائی تھی جس سے ہمیں نقصان ہوا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہے؟ دیکھیں ماجد صاحب، آپ کا سوال بظاہر بڑا آسان ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کیا ڈرا بیک سے کس جگہ میرے سے بہتر آپ کس چیز کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جو چیز آپ خود نہیں کہنا چاہ رہے میرے سے آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، نیگلیجنس کا ورڈ اس چیز کے لیے شاید بہت چھوٹا ہو۔ بہت سے کردار ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے پلرز کو کھوکھلا کیا۔ کون بیچ میں کہاں تک انوالو تھا، یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ آج کیا ہم نے یہ ماضی کا جو بھی یہ سانحہ تھا اس سے کچھ سیکھا ہے؟ کیا آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں آج ہم اس کو دہرانے نہیں جا رہے؟ دیکھیں ماجد صاحب، غلطیاں تو ہر فیز میں، ہر عمر کی اس میں ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں میرے سے ہوتی ہیں، کچھ آپ سے ہوتی ہیں۔ اب ایک غلطی ہوگی، وہ کہتے ہیں نا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں ہمیں ان چیز سے ہمیں اب آگے آگے کی چلنا طرف چاہیے، جانا ہمیں چاہیے۔ آگے کی ہمیں سوچنی چاہیے۔ جی ہم اسی ہمیں پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں موجودہ اپنے جو ملک ہمیں جی زین اپنے صاحب، ملک کے لیے جی ہمیں اپنے جی ملک جی ہمیں جی اپنے ملک جی ہم اس سے ہمیں آگے اپنے ملک چلتے کے ہیں۔ لیے اب ماضی بہتر کی جو سوچنا غلطیاں چاہیے۔ ہو گئی سو ہو گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ سیاسی محاذ آرائی ہے، رسہ کشی ہے، اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہی ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو دی جا رہی ہے، دوسری کہہ رہی ہے ہمیں نہیں دی جا، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ماضی سے ہم نے کوئی سیکھا ہے؟
دیکھیں کل تک بھی افواہیں تو گردش کرتی رہتی ہیں، کل تک بھی افواہ گردش کر رہی تھی کہ جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے۔ وہ ہمارے ادارے آزاد ہیں۔ کل آنریبل سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ ڈیسیژن دیا، جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کلعدم قرار دیا اور کلیئر بتا دیا کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہوں گے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نو آپ ون از کہہ رہے اباؤٹ ہیں کہ بفور دا لا۔ الیکشن ان ٹائم ہونے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ 101%۔ بہت شکریہ زین صاحب، الیکشن کمیشن کرانے کو، زین صاحب بہت شکریہ الیکشن انشاءاللہ۔ کمیشن، جی زین صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو دوبارہ ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے۔ تو آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ آپ نے بتایا عوام کو کہ کس طریقے سے کیا کچھ ہوا، جو یہ ثانیہ آرمی پبلک ہے خاص طور پہ، اور ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہمیں ایک طرف رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ اور ملک پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں، ملک پاکستان ہے تو یہ عوام ہے، تو یہ عوام اور پاکستان اور یہ ملک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین آج ہمیں ماضی کی غلطیوں سے ضرور سیکھنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مستقبل کے اندر کوئی ایسی غلطی نہ دہرائی جائے جس سے خدا نخواستہ جس طرح مشرقی پاکستان کا سانیہ رونما ہوا، آنے والے وقت میں کوئی ایسا سانیہ رونما ہو۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔